الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ابان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندی اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں اور بڑے اہم ہیں۔ پہلا سوال عمران لطیف کا شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ گناہوں سے باز رہوں، 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتا ہوں، مگر پھر بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کیا کیا جائے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حقیقت ایمان ایک کیفیت ہے جو ہم زبانی کہتے ہیں، یہ ایک قول ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جب ہم زبانی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں تو ہم مسلمانوں کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اور ظاہری طور پر ہمارے ساتھ ہر وہ سلوک ہوگا جو ایک مسلمان کے ساتھ ہو، ہر وہ حق ہمیں حاصل ہوگا جو اس مسلمان کو ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک تصدیق قلبی چاہیے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ایمان کی جو تشریح کی گئی ہے وہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان سے اقرار کرے اور قلب سے تصدیق کرے۔ قلب کی تصدیق کیا ہے؟ قلب کی تصدیق یہ ہے کہ وہ ایمان کی کیفیت کو محسوس کرے۔ صحیح۔ جیسے آپ ایک شعر سنتے ہیں تو وجد میں آ جاتے ہیں، آپ نے وہ کیفیت محسوس کی۔ آپ ایک بات سنتے ہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں، یہ غصہ کس بات کا؟ چند لفظ ہی تھے، لیکن ان میں جو کیفیت تھی اس نے غصہ دلا دیا۔ تو ایمان کو ہم رسماً رکھتے ہیں، اس کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ ہم محسوس نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو جب تک وہ کیفیت نہ آئے بات نہیں بنتی، اور اس کیفیت کا جو ہے مرکز وہ دل ہوتا ہے، کیفیات دل محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ تو آپ ذکر کریں، قرآن نے جس کا حکم دیا ہے ذکر قلبی سیکھیں، اس پہ محنت کریں، قلب کو بیدار کریں، تو پھر دیکھیں کس طرح وہ گناہوں سے بھاگتا ہے اور نیکیوں کی طرف لپکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جیسا کہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں فرمایا تھا کہ جس پہ آپ ایمان لا رہے ہو پہلے اس کو پہچان تو لو، جان تو لو۔ ٹھیک ہے، تو جب جان لیا جائے گا، پہچان لیا جائے گا، تو پھر وہ کیفیت اور پھر آگے بات چلے گی۔ قلب کے معاملات ہیں نا، بالکل صحیح۔ دل مانے گا تو آپ جانیں گے، تو آپ جانیں گے، تو دل سے شروع ہوگا معاملہ اور اس کے بعد پھر جان پہچان ہوگی۔ بالکل صحیح۔ بشیر بلوچ اسلام آباد سے، اگر خواب میں کوئی بزرگ ہستی نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ گزارش یہ ہے جی، پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ خواب خواب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اچھا خواب آئے تو کہو الحمدللہ، صحیح۔ برا خواب آئے تو لا حول پڑھ کے بائیں طرف تھوک دو، وہ شیطان کی طرف سے۔ صحیح۔ تو اگر اچھا خواب آئے تو کہو الحمدللہ اور بھول جاؤ، بالکل ٹھیک۔ خواب خواب ہے، اگر کوئی بزرگ ہستی ملتی ہے تو اچھی الحمدللہ بات ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ عنایت اللہ بلوچستان سے، کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد کا کام کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا نہ مسجد کا کیا جا سکتا ہے، نہ کسی ادارے کے کوئی مکان کمرے تعمیر کیے جا سکتے۔ اچھا، لنگر میں دے سکتے ہیں، آج جہاں لوگ کھانا کھاتے ہیں، غریب مسکینوں کو دے سکتے ہیں، یہ غرباء کا حق ہے۔
اچھا اچھا اور اچھا، مسجد آپ غریبوں کے حق سے نہیں بنا سکتے، آپ اپنے پیسے سے بنا. صحیح، بالکل ٹھیک. زکوٰۃ مستحقین زکوٰۃ کا حق ہے، یہ ان کو ملے گی. ہاں وہ اگر لے کر مسجد میں دیتے ہیں تو ان کی ملکیت ہوگی، وہ انہوں نے دی، انہوں نے اپنی ملکیت سے دی، پھر زکوٰۃ کا حکم نہیں رہتا. صحیح، وہ پھر زکوٰۃ نہیں رہے گی، نہیں وہ رہتی ان ہے. کی تو اپنی جو ہمارے ملکیت ہے. سمجھدار مولوی ہیں نا، یہ تملیغ کراتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ یہ خود امین نہیں بنتے زکوٰۃ کے. اچھا، یہ کہتے ہیں بچوں کو دو نا، وہ بچے مالک کو، ان سے پھر سارے لے لیتے ہیں. اب اس سے کار خریدو، گاڑی خریدو، گھر بناؤ، زکوٰۃ نہ وہ رہی. زکوٰۃ نہیں رہی. اچھا اچھا اچھا، چکر چلاتے ہیں. چکر چلاتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہیرا پھیری کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے. آپ مسجد اپنے پیسے سے بنائیں. صحیح. اپنا گھر بنا سکتے ہیں، مسجد نہیں بنا سکتے. کبھی کسی نے زکوٰۃ جمع کر کے اپنا گھر بنایا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو بڑا معیوب لگتا ہے کہ معیوب سوچنا لگتا بھی ہے. تو پھر معیوب اللہ لگتا کا ہے. گھر کیوں بناتے؟ بالکل پھر ٹھیک. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے ساری زمین کو مسجد قرار دے دیا. صحیح. وجعل لی الارض مسجدا. حضور کے فضائل میں ہے کہ میرے لیے ساری زمین کو اللہ نے مسجد قرار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر آپ کے پیسے نہیں ہیں، آپ کمرہ نہیں بنا سکتے، تو ایک جگہ پاک صاف کر کے 4 پتھر رکھ کے نشان کر لیں، وہاں نماز پڑھتے رہ کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اگر وہ کیفیت ہو تب نا، تو یہ جو ہے نا، یہ چندہ برائے اگر وہ مسجد. چندہ برائے مسجد اور نہیں، اس میں یہ الٹا لکھتے ہیں. یہ ہوتا ہے مسجد برائے چندہ. مسجد. یس، بالکل صحیح بات ہے. بہت خوبصورت بات کہ مسجد برائے چندہ. ہاں، کوئی پیسے شک اکٹھے نہیں. کرنے کا اور وہاں بہانہ. سے پیسے بھئی اکٹھے آپ کر کے کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ مسجد نہیں بنا، آپ نے بنائے. نہ بنائیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اتنی بنا لیں جتنی بنا نماز سکتے ہیں. نماز تو زمین پہ ہو جاتی ہے. ساری زمین اللہ کی مسجد ہے. بالکل صحیح بات. اور اگر بنانی ہے تو اللہ توکل آپ شروع کریں. ہاں، کوئی والنٹیرلی اس میں دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. بسم اللہ. بالکل ٹھیک. نہیں دیتا تو آپ یہ جھنڈے لے کر گاڑیاں روک روک کر کیوں لیتے ہیں؟ اللہ اکبر. بالکل صحیح، بالکل اور صحیح. جب تک یہ زمین پہ ہم نماز کھلی زمینوں پہ پڑھتے تھے یا کچی مساجد ہوتی تھیں تو نماز ہی ہوتے تھے. جی ہاں، آپ صرف اور مساجد ہیں. جب سے یہ مساجد ہو گئی ہیں نا ماڈرن، تو مساجد ہی رہ گئی ہیں، نمازی کو. نمازی کو نہیں رہے گا. بالکل ٹھیک بات ہے. تو آپ مسجد ہی ناجائز ذرائع سے بنائیں گے تو اس میں نمازی کہاں سے آئیں؟ بالکل صحیح. وہ اللہ کو منظور ہی نہیں ہوگا کہ اس میں نمازیں. اللہ اکبر. تو زکوٰۃ مسجد پہ کبھی نہیں. کبھی بھی نہیں لگ سکتی. بالکل ٹھیک. سید حمزہ باغ آزاد کشمیر سے، اگر کسی شخص نے گھر میں پالتو جانور پال رکھے ہوں جیسا کہ گھوڑا، گائے، بکری اور کتا وغیرہ، اور وہ بیمار ہو جائیں تو ان پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا جائز ہے؟ ہاں، بالخصوص اگر کتا بیمار ہو جائے تو اس پر دم کیا دم جائے. کرنے میں کوئی حرج. کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. رفت رانی ہے سعودی عرب سے. یہ کہتی ہیں کہ پی ایل ایس اکاؤنٹ میں رکھی گئی رقم پر ملنے والے پروفٹ کو ہم اپنے کھانے پینے یا اپنی دوسری گھریلو ضروریات پر خرچ کر سکتے ہیں. یہ فکس اکاؤنٹ کی بات کر رہی ہیں. گزارش یہ ہے جی کہ یہ پرافٹ نہیں ہوتا، یہ سود ہوتا ہے. یہ سود ہوتا ہے. اور سود حرام ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ کھا رہے ہیں، گدے کھا رہے ہیں، سود بھی کھاتے رہے ہیں. ٹھیک بات ہے. ٹھیک بات ہے. لوگوں کے معدے مضبوط ہو گئے ہیں. مضبوط ہو گئے ہیں. اگر آپ شرعاً پوچھنا چاہتے ہیں تو سود حرام ہے. اس کی حلت کی کوئی صورت بھی نہیں ہے، بلکہ سود اتنا حرام ہے کہ اور بھی حرام ہے. لیکن سود کھانا جو ہے، یہ اللہ نے فرمایا یہ میرے اور میرے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. جنگ ہے. بے شک. فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تیار ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں آگے انہوں نے لکھا تھا کہ اگر رقم بہت زیادہ ہو تو اس پہ زیادہ کم کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب زیادہ وہ نہیں حرام ہو، تو کم پھر ہو. سود کا 1 روپیہ بھی اتنا ہی حرام ہے اور 1 لاکھ بھی اتنا ہی حرام ہے. سلمہ فردوس تونسا شریف سے، درود اور سلام میں کیا فرق ہے؟ درود صلاۃ و سلام کے مجموعے کو کہتے ہیں. درود کا مصدر ہے در یدر. اس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز جاری رہے، جس میں انقطاع نہ آئے. جیسے ایک چشمہ جاری ہو گیا پھر وہ رکتا نہیں ہے. صحیح. تو اسے درود اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ ہر وقت رحمت نازل فرما رہا ہے، فرشتے ہمہ وقت رحمت کی دعا کر رہے ہیں. تو نزول رحمت نبی کے وسلم کی ذات پر رکتا نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے اسے
درود کہتے ہیں. صحیح. اب جو درود پڑھتا ہے تو وہ نزول رحمت تو پہلے ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے کہنے سے نہیں ہونا, ہم نے شامل ہو کر اس میں سے خود مستفید ہونا. ہم نے کچھ لینا ہے, دینا کچھ نہیں. سبحان اللہ. یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے. اور سلام جو ہے یہ الگ حصہ ہے اس کا. صلو علیہ وسلم, آپ پر درود بھی بھیجو, سلام بھی بھیجو. بالکل صحیح. سلام یہ دعا ہے کہ اللہ کی سلامتی ہو آپ پر. صحیح. درود یہ ہے کہ اللہ کی آپ پر رحمتیں نازل ہوتی رہیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. یہ فرق ہے, دیکھ لیں. بالکل ٹھیک. اگلا سوال ہے جی, یہ بلال خالد ہیں سوئٹزرلینڈ سے. یہ کہتے ہیں السلام علیکم, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. آپ کا شو سچے دین اسلام کی تعلیمات پر مبنی سب مسلمانوں کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہدایت ہے. الحمدللہ میں آپ کی آڈیو تفسیر اور ویڈیو بہت پابندی سے سنتا ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھی سننے کے لیے تلقین کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر اپنی کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں؟ جیسا کہ مجھے چنبل کے زخم میں کسی نے بتایا کہ فلاں ولی کے مزار پر جا کر سلام کرو تو شفا ہوگی. آپ کے ایک شو میں میں نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے اپنی ضرورت پوری ہونے کی امید رکھنا بھی شرک ہے. ان کا دوسرا سوال ہے کہ ختم دلانے کا شرعی حکم یا کانسیپٹ کیا ہے, اور لفظی معنی بھی وضاحت فرما دیجیے. مزار پر جانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ واقعی اگر ولی اللہ ہے اور وہ نیک آدمی ہے تو قبر پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا. وہ جگہ بابرکت ہوگی. آپ باہر دعا کریں گے تو اور بات ہے, وہاں کریں گے تو جیسے سڑک پر کریں اور بات ہے, مسجد میں آ کے کریں تو بالکل صحیح کیفیت بدل جاتی ہے. اسی طرح کسی نیک کے مزار پر کریں لیکن دعا اللہ ہی سے ہوگی. بالکل یہ صرف ان کی یہ برکت ہوگی کہ آپ ایک نیک جگہ پر آ گئے تو اللہ سے قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے. باقی شفا اللہ نے ہی دینی ہے, دعا اللہ سے ہی ہوگی, بزرگ سے نہیں ہوگی. بالکل صحیح. اللہ ہی سے ہوگی. بالکل ٹھیک. میری عادت تھی, میں نے ساری عمر شکار میں بھی گزاری ہے. صحیح. تو میرا نشانہ ابھی بھی عام لوگوں سے بہت بہتر ہے, آج بھی. جی. تو چونکہ شکار ایک بہت مزیدار کام ہے کہ آپ رزق سیدھا اللہ سے لے لیتے ہیں, درمیان میں کوئی انسان نہیں. اللہ کا جانور ہے, آپ نے اللہ کے نام پر ذبح کیا. صحیح. اطیب الرزق ہے, پاکیزہ ترین. صحیح. پھر جہاد کی پریکٹس ہوتی رہتی ہے, آپ بندوق چلانا, چھپنا, جانا, حملہ کرنا, از خود سیکھتے رہتے ہیں. اس میں دور پہاڑی پر ایک مزار تھا جنگل میں. صحیح. تو مقامی آدمی ساتھ ہوتے تھے. میں نے پوچھا یار یہ مزار, اس نے کہا جی جس کی ٹانگوں میں ری وغیرہ کا درد ہو تو اس مزار پہ آتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ بزرگ جو ہیں یہ وہاں زندہ ہیں کہ یہ نہیں فوت ہو گئے؟ میں نے کہا کیسے فوت ہو؟ یہ بیمار ہوئے ہوں گے, فوت ہو گئے. تو میں نے کہا اپنی بیماری کیوں نہیں ٹھیک کی, کیوں مر گئے؟ بالکل لوگوں کی ٹھیک کرتے ہیں اور اپنی کیوں نہیں, اپنی نہیں کر سکے, بیماری سے مر تک گئے, اسے روک نہیں سکے. بالکل سچ. تو وہ پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ 1.5 میل چڑھائی جو ہے نا, یہ کسی درد والے کو 1.5 میل یہ پہاڑی چڑھائیں اور واپس آنے تک درد بھول چکا ہوگا. اس میں بزرگ کی کرامت نہیں ہے, یہ اس پہاڑ کی کرامت, یہ سفر کی کرامت ہے جو اتنا مشکل ہے. وہ 1.5 کلومیٹر جائے گا اوپر, 1.5 کلومیٹر واپس آئے گا, تو اتنے میں اس کے پٹھے شٹھے سیدھے ہو جائیں گے. تو اگر یہ ایکسرسائز گھر میں بھی کر لیتا تو ٹھیک ہو جاتا. بالکل صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک بات. اللہ کے بزرگ اللہ کے مقبول بندے ہیں. کسی نیک بندے کا مزار بھی ہے تو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. وہ جگہ جو ہے اللہ کی رحمت کے زیر سایہ ہوتی ہے. وہاں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنا اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک. یہ جو بالکل ہی تلوار چلا دیتے ہیں کہ جانے ہی نہیں, یہ بھی زیادتی ہے. اور اسی کو سمجھ لینا حاجت روا, یہ شرک, یہ بھی شرک. چلیں اس سوال کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم بریک کے بعد شامل کریں گے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almushrif.tv. اور آپ ہمارے یہ گزشتہ تمام پروگرامز بھی اور اس کے ساتھ ساتھ تفاسیر بھی حضرت جی کی اور اس کے ساتھ اور بہت کچھ اس ویب سائٹ میں ہے almushrif.tv.
وہ ویب سائٹ آپ کھولیں اور وہاں سے بھی آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں اور ہمارے گزشتہ تمام پروگرامس بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب. حضرت جی, بریک سے پہلے بلال خالد کے سوال, پہلا سوال تو ان کا کمپلیٹ ہو گیا تھا. دوسرا ان کا جو سوال تھا, ختم دلانے کا شرعی حکم یا کانسیپٹ کیا ہے, اور لفظی معنی بھی وضاحت فرما دیجیے گا. ختم دلانے کا لفظی مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم مکمل کر کے پڑھ کے کسی کو اس کا ثواب بخشا جائے. ٹھیک ہے, اسے ختم دلانا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب قرآن کریم دو طرح سے پڑھایا جاتا ہے. ایک تو ہے کہ ایک بیمار ہے, اس کی شفا کے لیے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھا جائے. صحیح. ایک یہ ہے کہ آپ نے گاڑی لی, کار لی, آپ نے گھر بنایا, آپ کہتے ہیں یہاں ختم پڑھائیں. گھر میں برکت کے لیے یا گاڑی کے پاس برکت کے لیے آپ قرآن کریم پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. یہ بیمار کے علاج کے لیے یا برکت کے لیے جو پڑھاتے ہیں, اس پر پڑھنے والے اجرت لیں تو بھی جائز ہے. تو بھی جائز ہے. ٹھیک ہے, کہ اتنے پیسے دو تو ہم پڑھیں, کیونکہ وہ قرآن کی اجرت نہیں ہے, علاج کی اجرت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. گھر میں برکت روانا چاہتے ہیں, گاڑی کے لیے پڑھتے ہیں, تو وہ ایک علاج ہے گھر کا یا گاڑی کا. صحیح. تو اجرت وہ قرآن کی نہیں. آپ انہیں کھانا کھلاتے ہیں, دعوت کرتے ہیں یا پیسے بھی دیتے ہیں تو وہ جائز. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ ختم دلانے کا ایصال ثواب کے لیے, میت کے لیے جو دنیا سے گزر چکے ہیں, والدین کا یا کسی بزرگ کا. صحیح. اس میں للہیت درکار ہے کہ پڑھنے والا محض اللہ کے لیے پڑھے. بالکل صحیح. کھانا گھر سے کھائے, پیسے اجرت کوئی نہ لے. بغیر اجرت کے پڑھنے والے نہیں ملتے تو آپ خود پڑھ لیں, گھر والوں سے پڑھا لیں. سارا قرآن نہیں پڑھ سکتے تو ایک سپارہ پڑھ لیں, ایک رکوع پڑھ لیں. لیکن پڑھیں اللہ کے لیے, کیونکہ جو اجرت کے لیے پڑھا جاتا ہے اس میں ثواب نہیں ہوتا. صحیح. انہیں علاج چاہیے تھا, ان کا علاج ہو گیا, انہیں کھانا مل گیا. ثواب تو ہوتا ہے جو کام للہ فی اللہ کیا جائے, جس کی اجرت لی جائے, پھر ثواب کس بات. بے شک, بالکل ٹھیک. میت کو ثواب چاہیے. صحیح. تو اگر وہ کھانا کھائیں گے تو کھانا کھانا بدلہ ہو گیا قرآن پڑھنے کا, قرآن پڑھنا بدلہ ہو گیا کھانا کھانے کا. ثواب تو بنا ہی نہیں, میت کو کیا ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. وہاں اللہ واسطے اگر کوئی پڑھے گا بغیر کسی لالچ کے تو وہ ثواب ہوگا. وہ ثواب کسی کو بھی آپ بخش سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ مردہ کو بخشیں, زندہ کو بھی بخشیں. ایک بیلنس ہے آپ کا. اللہ کا کریم کے پاس آپ کا اکاؤنٹ ہے, اس کے لیے زندہ مردہ برابر ہیں. آپ جس کو کہیں گے وہ اس کو پہنچا دیں. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. زندہ مردہ کا فرق ہمارے لیے ہے نا. اللہ کی بارگاہ میں تو سب حاضر ہیں, زندہ بھی مردہ بھی. بالکل صحیح. وہاں تو کوئی فرق نہیں. بالکل ٹھیک بات. تو آپ کا اکاؤنٹ ہے, آپ کسی کے نام کرتے ہیں, اللہ اسے پہنچا دے گا. زندہ کو بھی دیا جا سکتا ہے ثواب. ثواب ہو تو بندے دیتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سین میں موجود تھیں, حضور استراحت فرما رہے تھے اور آسمان تاروں سے بھرا ہوا. تو انہوں نے پوچھ لیا, یا رسول اللہ, کسی کے اعمال نامے میں اس طرح نیکیاں بھی ہوں گی جس طرح آسمان ستاروں سے بھرا ہوا؟ آپ نے فرمایا, ہاں, عمر کے اعمال نامہ اسی طرح کا ہے. اب انہیں یہ فکر لگی کہ میرے والد عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ قریب ہیں حضور کے, حضور فرما رہے ہیں عمر کا اعمال نامہ اس طرح ہے. تو انہوں نے پوچھ لیا, تو یا رسول اللہ میرے والد کا؟ آپ نے فرمایا, انہیں تو 3 راتیں سور میں ملیں, ان کی ایک رات اس سب پہ بھاری. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ حدیث شریف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچ گئی. وہ اللہ صبح اٹھ کر سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے کہ ان تک یہ بات پہنچنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں. انہوں نے عرض کی کہ حضرت, آپ نے سنا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ میرا اعمال نامہ جس طرح
کھلی رات کو آسمان ستاروں سے بھرا ہوتا ہے، اس طرح کا بھرا ہوا ہے نیکیوں سے، تمہیں مبارک ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں مبارک لینے نہیں آیا، میں اس لیے حاضر ہوں کہ یہ ساری نیکیاں آپ لے لیں اور 100 کی 3 راتوں میں سے 1 رات مجھے دے دے۔ انہوں نے فرمایا عمر میں جان تو دے سکتا ہوں، وہ راتیں نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ تو میاں ثواب کون دیتا ہے؟ ہم رسمن پڑھتے ہیں، نہ ثواب ہوتا ہے نہ ہمارا کچھ بگڑتا ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی اندازہ ہے۔ یہ جو ثواب بخیر ہے اسے کہو 10 روپے دے دے، نہیں دیتا۔ جی ہاں بالکل ایسے روپے لیتا ہے، لیتا ہے اور ثواب بخشتا ہے۔ ثواب دیتا ہے مفت۔ ثواب کیونکہ ہو اس کو تو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا ثواب ہو کیا ہے، تو پھر تو ہو اس کی ضرورت ہمیں خود بھی ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اگلا سوال شامل کرتے ہیں جی احمد حسن ہے گوجرا سے۔ جس طرح مراقبات میں پوری کائنات کو سربسجود دیکھا جاتا ہے، کیا نماز کے سجدوں میں بھی وہی خیال کیا جا سکتا ہے؟ نماز کے سجدوں میں آپ کا خیال عظمت الہی کی طرف ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان کا دوسرا جو سوال ہے وہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں پر بننے والی فلمیں مسلمانوں کو دیکھنی چاہیے یا نہیں؟ فضول ہیں اور سب غلط ہیں، اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کئی فلمیں بنی ہیں فرعون کے حوالے سے، لیکن ہر فلم کی سٹوری الگ ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، کیونکہ سارا جھوٹ ہے، حقائق سے آشنا حقائق نہیں سے آشنا نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، اس میں نبیوں پر بہتان ہے، صحیح، بالکل جھوٹ ہوتا ہے۔ وہ جس کے جو ذہن میں آیا اس نے اس طرح کا سین فلما دیا، اور سارا جھوٹ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے۔ حافظہ آمنہ لاہور سے یہ کہتی ہیں کہ رشتوں کے کرنے میں ذات پات کا خیال رکھنا کس حد تک اسلامی نقطہ نظر سے درست ہے، اور کیا غیر برادری میں رشتے کیے جا سکتے ہیں؟ اسلام مسلمانوں کی ذات اسلام بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ کف میں یعنی اپنے خاندان میں کرو، یہ بہتر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ عموماً ہر فیملی، ہر خاندان کے رہن سہن، عادات، انداز گفتگو، معاملات ملتے جلتے ہیں۔ بچی ایک خاندان میں جوان ہوتی ہے، پھر جب وہ دوسرے خاندان میں جاتی ہے تو وہاں روایات مختلف ہوتی ہیں، تو اس کا وہاں ایڈجسٹ ہونا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضور کا ارشاد ہے کہ بہتر ہے کہ اپنے خاندان میں ہو تو رشتہ کرو، ٹھیک ہے، ورنہ شرعاً ہر کلمہ گو سے رشتہ جائز ہے۔ بالکل صحیح، مسلمان خود ایک قوم ہے جس میں یہ قبائل اور یہ خاندان نہیں آتے، مسلمان بالکل صحیح، ممانعت نہیں ہے، ہر مسلمان مسلمان ہے۔ مسلمان ہے، بالکل ٹھیک ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اگر خاندان قومی میں ہو جائے۔ تعلقات سے اسلام مضبوط رشتہ ہے۔ بالکل صحیح، یہ حضور نے فرمایا کہ خاندانوں میں روایات مختلف ہوتی ہیں، صحیح، تو اگر اپنے خاندان میں رشتہ ہو جائے تو بچوں کو ایڈجسٹ ہونے میں آسانی ہوتی آسانی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے خاندان میں کیا جائے، نہیں تو اور جس اگر مسلمان خاندان میں کوئی رشتہ نہیں ہے نہیں ہے تو بعد- جہاں کر دو، مسلمان خود ایک طبقہ، ایک طبقہ ہے، قبیلہ ایک ہے۔ قبیلہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت جی ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے اور واپس آئے کچھ اور سوالات شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshed.tv، اور آپ ہمارے یہ گزشتہ تمام پروگرامز بھی اور اس کے ساتھ ساتھ تفاسیر بھی حضرت جی کی اور اس کے ساتھ اور بہت کچھ اس ویب سائٹ میں ہے almurshed.tv، وہ ویب سائٹ آپ کھولیں اور وہاں سے بھی آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں اور ہمارے گزشتہ تمام پروگرامز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، عرفان ہے جیلم سے، کس طرح معلوم ہوگا کہ مرید کی مشکل مرشد نے حل کر دی؟ الحمدللہ، مشکلیں ہر ایک کی اللہ کریم خود حل کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، مرید بھی انسان ہے، اولاد آدم ہے، اور شیخ بھی انسان ہے، اولاد آدم ہے۔ بے شک، جو نظام مرید کے وجود کا ہے کہ اس کا ایک ایک سیل، اس سیل کے آگے ایک ایک ایٹم کس طرح کام کر رہا ہے، اسی طرح پیر صاحب کا بھی۔ صحیح، مرید بیمار ہوتا ہے، پیر صاحب بھی ہوتے ہیں۔ مرید پر مشکلات آتی ہیں، پیر صاحب پر بھی آتی ہیں۔ سب کی مشکلیں اللہ حل کرتا ہے۔ پیر کا مطلب مشکلیں حل کرنا نہیں، پیر کا مطلب ہے بندے کی اللہ کی طرف رہنمائی کرنا۔ بے شک، بے شک، معاملات دنیا وہ خود چلا رہا ہے، ارض و سما پر قبضہ اس کی ذات کا ہے۔ ایک ایک کیڑے کو، ایک ایک ذرے کو وہ خود پال رہا ہے، کسی کی کوئی مداخلت نہیں۔ صحیح، بالکل سب سے گندا جانور ہے خنزیر، اس کا کون سا پیر ہے؟ یہ 20 بچے دیتا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح بات، 2 نمبر بالکل پر ہے صحیح، کتا، جی ہاں، وہ 10 بچے دیتا ہے۔ ان کا بالکل پیر صحیح۔ کون ہے؟ کون ہے؟ یہ پیروں کے کام نہیں ہے۔ مشکلیں خود پیروں پر بھی آتی ہیں، خود اللہ ہی ان کی بھی حل کرتا ہے۔ بے شک، صحت و بیماری انبیاء علیہ السلام پر بھی آتی ہے۔ کتنے نبی ہیں جو ظلماً شہید کر دیے گئے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ بے شک، بے شک، کتنے نیک لوگ ہیں جنہیں لوگ لوٹ لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ معاملات اللہ کے ہیں اور اس کی مخلوق کے ہیں۔ صحیح، مشکلات زندگی کا حصہ ہیں اور یہ ضروری ہیں زندگی میں۔ مشکلات نہ ہوں تو زندگی خود ایک بوجھ بن جائے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ آپ خود اپنی زندگی کا مطالعہ فرمائیں، اس میں سے مشکلات نکال دیں، پیچھے رہ پیچھے کیا کچھ جائے؟ نہیں رہ جاتا، کچھ نہیں آپ بچتا۔ کی ساری تگ و دو، ساری محنت، ساری بھاگ دوڑ کا سبب یہ باتیں ہیں مشکلیں جنہیں آپ مشکلات کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ آپ کوئی کو شک اگر نہیں۔ ترقی پر لے کر جاتی ہیں یا آپ کو منصب دلاتی ہیں تو یہی اس کا مشکلیں ہیں، سبب بنتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، اگر بالکل صحیح زندگی بالکل سہل ہو جائے تو ہر بندہ چولہی پر بیٹھا بوڑھا ہو جائے۔ بات، کوئی شک نہیں کیا ہے، مردم کرنا؟ شماری کے علاوہ اس کا اور کوئی آنے کا تو مقصد ہی نہیں ہے۔ یہ دیز آر دی پارٹ آف دا لائف اینڈ بالکل بیسٹ صحیح۔ پارٹ آف دا لائف۔ بالکل صحیح، تو مرشد ہوتا ہے، مرشد کا معنی یہ ہے کہ وہ رہنما، صحیح، وہ بندے کو اس سارے بکھیڑوں میں اللہ سے تعلق قائم رکھنے کا سلیقہ بتائے۔ بالکل ٹھیک، زندگی ظاہری جو ہے وہی رہے گی، کیفیات بدل جائیں۔ کافر بھی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، رات کو سوتا ہے، دن کو محنت کرتا ہے، روزی کماتا ہے۔ مومن میں یہ کیا فرق کیا ہے؟ کافر اللہ سے بیگانہ ہے، اکیلے پن میں دکھ جھیل رہا ہے، یہاں بھی اور آگے پھر مصیبت۔ صحیح، مومن یہاں اکیلا نہیں ہے، مشکل ہے تو اس میں بھی اس کے ساتھ اللہ ہے، اور آسانی ہے تو بھی اس کے ساتھ اس کا اللہ ہے۔ بے شک، بے شک، ایک تو یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر مشکل اس کی خطائیں معاف کر دیتی ہے، اس کے درجات بڑھا دیتی ہے، اللہ کے نزدیک آخرت میں سرخ روح ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، باقی گرمی، سردی، دھوپ، حرارت مومن کافر سب کے لیے ایک سب ہے۔ کے لیے۔ اگر یہاں گرمی ہمیں لگ رہی ہے تو کافر بیٹھے گا اسے بھی اسے گرمی بھی لگے گی، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، کہ نہیں؟ بے شک، کوئی شک نہیں ہے اس تو میں۔ مرشد کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رہنمائی کرے رہنمائی اور بات ختم۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ جو لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی تمہارا مرشد اگر سچا ہوتا تو تمہیں یہ تکلیف کیوں آتی، تمہارا مرشد اگر تو یہ سارے غلط کانسیپٹ ہیں۔ مرشد کا یہ کام نہیں ہے۔ دیکھو آج کی سائنس نے بہت بھید کھولے۔ سائنس کہتی ہے کہ 10 کھرب سیل ہیں ہر وجود میں۔ صحیح، اگر کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو سیل چھوٹے بڑے ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن تعداد اتنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر سیل میں ایک کتاب ہے۔ اللہ اکبر، اس کے وجود میں آنے سے، ماں کے پیٹ میں وجود میں آنے سے لے کر قبر میں جانے تک کی زندگی کا ایک ایک حرف اس کتاب میں لکھا ہوا۔ اللہ اکبر، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ کس عمر میں کون سا بال پہلے سفید ہوگا، صحیح، کس دانت میں درد ہوگا، کون دانت گر جائے گا، ایک ایک بال کی۔ اب جو 10 کھرب کتابیں لے کر ہم آئے ہیں اللہ اکبر، ان کے مطابق ہوگا یا ہم اسے بدل دیں؟ اللہ، اب اگر یہ سمجھ آ جائے
تو پھر تو معاملات ہمارا حل ہو کام جائے نا صرف سارے۔ یہ ہے کہ سکھ آئے تو بھی تعلق اللہ تعلق سے، اللہ سے، دکھ آئے تو بھی اللہ یاد رہے۔ بے شک، باقی بے سکھ شک۔ دکھ طے شدہ ہیں میرے بھائی ہر آدمی کے۔ اور میں اگر اپنا ایکسپیرینس ناظرین کے ساتھ شیئر کروں تو وقت ویسا ہی گزر رہا ہے جیسا آپ کے یہاں آنے سے پہلے گزر رہا تھا، حالات دن رات ویسے ہی ہیں، شب و روز اسی طرح سے جاری ہیں، لیکن ایک چیز بڑی مطلب اس میں مجھے کہنے میں حرج نہیں ہے کہ زندگی میں اتنی تبدیلی اس حوالے سے آئی کہ اب چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدل گیا، سوچنے کا انداز سوچنے کا انداز بدل گیا۔ وہ چیزیں جو پہلے بڑی تکلیف دہ نظر آتی تھیں ان کے اوپر ہم بے چین اور وہ ہو جاتے تھے، اب وہ برداشت آ گئی، اب ان کو سہنے کا ہونا سلیقہ ہے آ بھائی، گیا۔ یہ طے شدہ تو پروگرام میں ہے۔ سمجھتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک مرشد کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ جینے کا سلیقہ سکھا دے اور اللہ تعالیٰ سے آشنا کرا دے۔ تو لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی مرشد ہی سارا کچھ، آپ کی بیماریاں بھی ٹھیک کرے اور آپ کا یہ بھی، تو یہ کانسیپٹ چینج کرنے کی باتیں ہیں کہ مرشد کے بارے میں جو کانسیپٹس ہیں وہ درست ہونے چاہیے۔ ڈی ایس پی ریٹائرڈ عمر اسلم شجاع آباد سے یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا، تو کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت ہمہ جگہ موجود ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اللہ جنہیں نگاہ دیتا ہے نا تو اس کائنات کی حقیقت کو دیکھیں تو یہ اللہ کی وسیع کائنات میں یہ جو ہماری زمینی دنیا ہے یہ ایک ذرا نظر آتی ہے۔ بالکل صحیح، اتنی وسیع کائنات ہے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جسے ہم دنیا سمجھتے ہیں نا، یہ سب پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ کائنات تو اور بہت بھری پڑی ہے، ستاروں سے، سیاروں سے اور بے شمار چیزوں سے۔ صحیح بات تو ہے، یہ تو ایک بڑا چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا۔ آسمانوں پر نہیں، اللہ کریم نے آسمانوں سے بالا عرشوں پر حضور کو بلایا، چونکہ ساتویں آسمان تک تو یہ بات ملتی ہے کہ جبرائیل امین ساتھ گئے، صحیح، لیکن سدرۃ المنتہا جو انتہا ہے ساتویں آسمان کی، وہاں انہوں نے معذرت کر لی کہ مولانا رومی کہتے ہیں کہ یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، میں یہاں سے ایک سرے منہ بھی آگے ہوں، تجلیات باری سے جل کر مر جاؤں، ختم ہو جاؤں گا، کچھ نہیں بچے۔ صحیح، حضور وہاں بھی اب آگے کہاں تک گئے یہ نہ اللہ نے بتایا نہ اللہ کے رسول نے بتایا، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ اپنے وجود عالی کے ساتھ گئے۔ بادشاہ کا تو سارا ملک ہوتا ہے، جی ہاں، بادشاہ کو پابند ہے محل میں رہنے کا، وہ جہاں چلا جائے بادشاہ وہی ہوتا ہے، ملکیت اسی کی ہوتی ہے، لیکن کسی کو محل میں طلب کر رہے بالکل صحیح، تو بالکل اس صحیح، کی کیا کتنی عزت افزائی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، تو یہ عظمت رسالت لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ نے معراج پر، سبحان اللہ، ایک اور حقیقت ہے زندگی کی حقیقتیں، موت بعد الموت، قیامت، عذاب ثواب، جنت دوزخ، حضور نے اللہ سے سن کر سارا لوگوں کو بتایا۔ روایت تھی نا، حق تھی، صحیح، اللہ کا نبی بھی سچا، اللہ بھی سچا، قرآن بھی سچا، اللہ کی کتاب تھی۔ لوگوں کو شاید خیال گزرتا کہ یہ سب اللہ سے سنا ہے، آپ نے دیکھا تو نہیں نا، بات تو تب بنتی ہے دیکھا ہوتا۔ تو بالکل ٹھیک بات ہے۔ اللہ کریم نے آسمانوں عرشوں کی سیر کرائی، جنت دکھایا، دوزخ دکھایا، برزخ دکھایا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور لوگوں کو بتائیں، میں دیکھ کر دیکھ کے بتا رہا ہوں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک عظمت رسالت ہے بھائی، آپ اس سے اس نگاہ سے دیکھیں، اللہ ہر جگہ موجود، حکومت کہاں نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک بات، یہاں آ جائیں وزیر اعظم صاحب تو ہماری کیا حیثیت ہے، پھر انہیں کی عرش ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن بادشاہ کا کسی کو شاہی محل میں مہمان بنانا اس کی عظمت کی دلیل ہے کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ اسے بادشاہ نے شاہی محل میں بلایا۔ بے شک، بے شک، کوئی شک نہیں اس میں۔ تو معراج عظمت رسالت، صداقت رسالت
اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کس ڈٹھا اس کا جواب ہے اس کا جواب ہے کہ حضور نے دیکھا بھی ہے، تھا، بالکل صحیح بات. صرف سنا نہیں. اللہ کی بات برحق اللہ سے سنی تو وہ دیکھنے سے زیادہ مضبوط ہے، لیکن لوگوں کو پھر بھی دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، تو فرمایا میں نے اپنے نبی کو دکھا بھی دکھا بھی دیا کہ یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، یہ عذاب ہے، یہ ثواب ہے، یہ برزخ ہے، یہ موت کی کیفیت ہے، یہ حیات کی ہے، یوں مردے زندہ ہوں گے، یہ بھگتیں گے. تو اب ہمارے پاس حضور کے ارشادات چشمدید بھی ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو یہ اس کے اندر اس کو اس نظر سے اس نظر سے دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. حضرت جی اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور سوالات ہمارے پاس بچ گئے، لیکن وہ کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں شامل کریں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے گزشتہ جتنے بھی پروگرامس ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں المرشد.tv پہ. المرشد.tv کو جب آپ اوپن کریں گے تو اس میں کوسچنز کے حوالے سے بھی آپ کو گائیڈ لائن ملے گی، اس میں آپ جا کے ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں اور وہ سوال آپ کا ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا